قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج 15 اگست کا دن ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی مسرت کا دن ہے اور تاریخی دن ہے۔ اس دن 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور اپنے ملک سے محبت کرنا ہر شہر کے رہنے والے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ میں اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ملک سے محبت کی۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ملک کی کامیابی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم اس کے اندر کام کریں، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم اس کے اندر کام کریں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہمیں آزادی ملی وہ کس طرح سے ملی۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، خاص طور سے ہماری جنریشن، جو نئی جنریشن ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے کہ فلاں شخص نے کام کیا۔ مسلمانوں کی تو بہت کم تعداد ہے اور کم نام ہیں، جیسے مولانا عبدالآزاد کلام ہوئے، اشفاق اللہ خاں ہوئے، چند مسلمانوں کے نام آتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، خاص طور سے علماء اکرام، اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں اور بہت بڑا حصہ مسلمانوں نے اس جنگ میں لیا ہے، آزادی کی لڑائی میں لیا ہے۔ انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں میں شامل ہونے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، علماء اکرام کی بڑی تعداد تھی، جمعیت علماء کی بڑی تعداد تھی، علماء دیوبند کی بڑی تعداد تھی۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی جنگ کس نے لڑی ہے آزادی کے خلاف۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے کھڑا ہونے والا کون تھا، انگریزوں کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کون تھا۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ انگریز سب سے پہلے یہ ہندوستان کے صوبے بنگال کے اندر آیا اور بنگال کے اندر اس نے اپنے ناپاک قدموں کو رکھا، اور وہاں جب اس کا تسلط ہوا تو اس نے پھر مسلمانوں پر اور غیر مسلموں پر اور تمام ہندوستان کے رہنے والوں پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہ رہ سکیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ رہ سکیں، مسلمانوں کی جان پر حملے ہونے لگے، مسلمانوں کی عزت پر حملے ہونے لگے۔ تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے والے کون تھے؟ ہمارے اور آپ کے بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے نواب سراج الدولہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی کہ انگریز تیری حکمرانی نہیں چلے گی، اے انگریز ہم تیرے حکموں کو نہیں چلنے دیں گے، ہم تیرے حکموں کو نہیں چلنے دیں گے، ہم تیرے ناپاک قدم اس ملک میں جمنے نہیں دیں گے۔ اور ہوا کیا؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو سن 1757 6 مئی کو گرفتار کر لیا گیا، وہاں بھی غداریاں ہوئیں۔ اس کے بعد شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ان انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں لڑیں انگریزوں کے خلاف، اور ایک بات ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی جو کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، ان کی جماعت کے اندر زلزلے آ گئے، ان کے پیر اکھڑ گئے، لیکن وہاں بھی وہی ہوا، غداری ہوئی۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جنگ کے دوران جنگ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ یہ دوسرا
मुसलमान खड़ा होने वाला, ये दूसरा शख्स भी खड़े होने वाला अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमान था। उसके बाद 1803 के अंदर जब दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया कि मुल्क हिंदुस्तान ग़ुलाम हुआ, अब हुक्म जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, हुक्म हमारा चलेगा, तो इसमें सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाले हमारे और आपके बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुतबा दिया, जिहाद का फतवा दिया। और फिर वहाँ पर भी मारका हुआ बालाकोट के अंदर। हज़रत मौलाना शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 और अंग्रेज़ों की फ़ौज 30,000, और मुकाबला करने कौन आया मालूम है? राजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह। आपको हैरत होगी, गद्दारी की हद देखिए कि मुसलमानों का मुकाबला कौन करने आ रहा है? राजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शेर सिंह, तू तो हिंदुस्तान का रहने वाला है, तू तो हमारा भाई है, तू इनके खिलाफ हमारे खिलाफ जंग करने आया है, तू हमारे खिलाफ जंग करने आया है, तुझे तो हमारे साथ होना चाहिए, तुझे तो हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन वो तो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाला था। उसने कहा नहीं, जंग होगी, और जंग हुई। अभी अपनों की गद्दारी की वजह से मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा।